دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم۔ کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں اپنے سارے ٹیکٹکس، اپنا سارے ترکش کے سارے تیر آزمانے کے باوجود کوئی کنکریٹ اچیومنٹ نہیں کر سکے نو کانفیڈنس کے حوالے سے۔ لہٰذا وہ جو بڑک بازی ہے کہ میں سرپرائز دوں گا، وہ بھی بالکل کھوکھلا ہے، اور اب کم و بیش ہمت ہار چکے ہیں۔ اب صرف سمجھ لیں کہ ایک فارمیلٹی رہتی ہے کہ جب وہ اقتدار کے سنگھاسن سے اتار دیے جائیں گے۔ اتارے تو اب بھی گئے، کم و بیش انہیں اتارا جا چکا ہے، لیکن وہ اقتدار کے سنگھاسن کا تخت کا کوئی پایا پکڑ کے نا تو لٹکے ہوئے ہیں، اس سے بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں، ہائے میں نے نہیں جانا۔ لیکن وہ تقی میر کہتے ہیں کہ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ یہ بیماری دل کی جگہ اب نالائکی، نخوت، ایروگنس اور جو ان کے ڈی این اے میں بد زبانی اور ان کے جنرل لائف کا جو سٹائل ہے، بد کرداری، اب کیا کیا کی گنوائیں کہ صاحب کو کہ، اور پھر پیراسائٹ کی زندگی گزارنا، ہمیشہ دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھنا، اور اس سے آگے بھی کیا میں کہوں، اور یعنی پکی پکائی۔ وہ سمجھتے تھے کہ گویا جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اس کا ٹھیکہ لے لیا ہے، کہ وہ ایک پنجابی میں کہاوت ہے کہ اب میں ظاہر ہے اس کو ایگزیکٹلی بیان نہیں کر دوں گا، لیکن آپ سمجھ جائیے گا کہ انے کو کوئی کام کرواؤ تو نہ ان گھر چھڈن جاؤ۔ یعنی ایک تو اس کی خدمت کرو، پھر اسے گھر تک پہنچاؤ، یعنی ڈبل ڈیوٹی ہے نا۔ ایک تو جناب کو اس طرح انفلیٹ کیا گیا، اس طرح پروپیگنڈا کیا گیا کہ شاید کوئی یہ کسی دیوتا کا اوتار ہے، تو پھر یہ ہے کہ ہر لمحے بقول پرویز الہی، چودھری پرویز الہی کہ اس کی نیپیز بھی بدلنا، اور اس قسم کی خاصی محنت طلب کام ہے خان صاحب کو سپورٹ کرنا۔ تو بالآخر اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے، تو لہذا انہوں نے چوم کے چھوڑ دیا ہے۔ تو اب خان صاحب نے سارے پینترے بدل کے دیکھ لیے، اور مثلا ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کر لیے۔ کتنا ڈیلے کر لے گا؟ ایک ہفتہ چلو ایکسٹرا، سپوز اگر جب سے یہ آئی 8 مارچ کو نو کانفیڈنس اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع ہوئی ہے، اگر بالفرض سموتھلی چلنے دیتے معاملات تو ودن 14 days، تو اس کا مطلب 20، 21، 22 کو بلا لیتے، اور پھر اس کے 3 دن کے بعد وہ موشن موو ہو جاتی، تحریک جو ہے اس کو پیش کر دیا جاتا اسمبلی کے اجلاس میں۔ تو پھر ظاہر ہے یعنی پیش کرنے کے بعد 3 دن گزرتے، چوتھے دن بالفرض یا 7ویں دن ہو جاتا، تو بالفرض ابھی تک یہ معاملہ مکمل کم و بیش ہو جانا تھا۔ تو اس کا مطلب آج کے بعد جو 8-10 دن خان صاحب جو ہیں وہ بچوں کی طرح ضد کرتے رہیں گے، تو اتنا ہی انہوں نے ٹائم گین کیا ہے نا، ساری آئینی خلاف ورزیاں کر کے، ساری کمینگی، سارا 2 نمبری کر کے، یعنی اپنا امیج جو ہے پہلے ہی جو ختم ہو چکا ہے اس کو مزید منفی کیا۔ تو اس میں 7-8 دن کے لیم ڈک اقتدار کے لیے یہ ساری جو رسوائیاں ہیں انہوں نے اپنے سر پر گویا ان کو اٹھایا ہے۔ تو یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس یوزفل نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے ان کا، یہ بڑی بچگانہ سی بات ہے۔ اگر وہ یہ چاہتے تھے کہ اس ڈیلے کرنے سے شاید وہ کوئی منا لیں گے یا میں نے اس کو اپنی پارٹی کے یا الائز کو یا یہ وہ، تو وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ جن کو اتنے طویل عرصے میں نہیں منایا جا سکا، ان کو 4-5 دن ایکسٹرا لینے سے بھی نہیں منایا جا سکتا۔ اور خاص طور پر جو ان کی یاس
اور ان کی نا امیدی کا کلائمیکس ہے وہ پاکستان ڈے کی پریڈ جو تھی یوم پاکستان کی 23 مارچ کو، اس میں جو ان کی ایک انفارمل سی کوشش تھی کہ باجوہ صاحب کے ساتھ کوئی گفت و شنید، کوئی گپ شپ، کوئی لین دین 1 to 1 ہو جائے، لیکن باجوہ صاحب نے گویا ان کو دھتکار دیا، یہی کہا جا سکتا ہے جی، کہ کوئی لفٹ نہیں کرائی، تو گویا انہیں جھڑک دیا اپنے باڈی لینگویج سے اور ہاتھوں سے باقاعدہ، کہ چلیں جی آپ بیٹھیں جائیں، خیر ہے کر لیں گے جی۔ تو وہ جو پوائنٹ ہے یعنی ایک آخری لمحہ ہے کہ ساری امیدیں بالآخر جو یعنی 1 to 1 ہو سکتی تھی نا، اب یہ تو کوئی پیغام نہیں تھا، سامنے تھے ایک دوسرے، وہ بھی کوئی فروٹفل نہیں ہوئی، تو وہ گویا ان کی نا امیدی جو ہے وہ اس وقت آخری پوائنٹ پر پہنچ گئی ہے، کلائمیکس ہے، اور جو امیدیں تھیں، جو توقعات تھیں، جو موہوم خواب تھے، وہ سب ڈیش ٹو دی گراؤنڈ۔ اسی طرح جو انہوں نے MNAs کو پریشرائز کرنا، ان کو ٹیرورائز کرنا اور اس پورے پروسیس کو سبوٹاج کرنا کا ٹیکٹکس سے کہ ہم ان کو جانے نہیں دیں گے، وہاں پر 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے جائیں گے، گویا پل صراط بنانی تھی، وہاں سے اوپر گزر کے جائیں گے PTI کے MNAs، اور ظاہر ہے جب وہ وہاں ہوں گے 10 لاکھ، تو جب باقی الائز جائیں گے یا اپوزیشن جائے گی وہ بھی وہیں سے گزرے گی نا، تو وہ گویا صرف اپنے لیے نہیں تھی، اپنے MNAs کے لیے، PTI کے ٹکٹ والے MNAs کے لیے، سب کے لیے تھی کہ 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے جانا ہے، یعنی گویا یہ تھریٹن کر رہے تھے کہ لنچنگ ہو سکتی ہے، کہ وہاں پر بقول ان کے عوام ان پر حملہ آور ہوں گے، تو ظاہر ہے 2 4 10 بندے 20 100 بندہ 10 لاکھ کے سامنے کیا کر سکتا ہے، لہذا وہ بھی معاملہ فیل ہو گیا کہ اب ڈی گراؤنڈ میں وہ نام نہاد ملین کا جلسہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگا۔ اسی طرح وہ انہوں نے جو بھی کوششیں کی، ڈیلیگیشن بھیجے، آفرنگ کی MNAs کو یا الائز کو، وہ بھی ان کا کوئی اثر نہیں ہوا، ان میں سے کوئی بھی کسی کو بھی وہ توڑ نہیں سکے۔ بعض اطلاعات ہیں کوئی ایک آدھ MNA جو ہے اس نے تھوڑا سافٹ ایٹیچیوڈ دکھایا، لیکن وہ بھی اگر آپ وہ بٹوین دی لائنز پڑھیں تو وہ کوئی ان کی کمٹمنٹ کلیئر نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعتراضات پہلے دور کیے جائیں، اب پہلے تو ٹائم ہی نہیں ہے دور کرنے کا۔ تو بہرحال اسی طرح ایک اور اس چیز کی انڈیکیشن کہ وہ ہمت ہار چکے ہیں، وہ یہی ہے کہ جو جرنلسٹوں کو، صحافیوں کو بلا کے ان سے بات کی گئی، تو اس بات کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جو پہلے وہ خود ہی فیلرز چھوڑتے رہے ہیں اور اپنے سوشل میڈیا گینگز کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پر یعنی باجوہ صاحب اور کمپنی پر حملے کرتے رہے ہیں، تو وہ کیونکہ یعنی حالات انہوں نے گویا اس حد تک سینس کر لیے کہ یہ ایٹیچیوڈ جو ہے یہ مجھے اور خوار کرے گا، اور ظاہر اقتدار تو جانا ہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی مزید سخت کنسیکوینسز ہوں گے، اور اگر کبھی میں نے مزید سیاست کرنا چاہی تو یہ میرے لیے سد راہ ثابت ہوگا۔ تو اس نے توبہ طیب کرنے کے لیے دراصل صحافیوں کو بلایا تھا، اور ان کے سامنے یہ بات مختلف طریقوں سے رکھی کہ بالکل جرنیل جو ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کی خدمت یا ان کے اپنی زبان میں بوٹ پالش کرنا عین ثواب کا کام ہے، تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اس سلسلے میں اپنی جو ڈیووشن ہے اس میں کسی قسم کی کمی لانے کا۔ تو یہ اصل میں میسج صحافیوں کو یہ تھا، لہذا یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ خان صاحب ہمت ہار چکے ہیں۔ اور پھر کچھ اور بھی انڈیکیشنز ہیں کہ وہ بزدار صاحب، ظاہر ہے خان صاحب سمجھتے تھے وہ جب تک میں ہوں ان کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور بعض اطلاعات یہ ہیں کہ وہ اپنا ساز و سامان اٹھا کے وہ شفٹ کر رہے ہیں۔
تو گویا انہیں احساس اس چیز کا ہو گیا ہے۔ ایون بعض افواہیں تو یہ بھی ہیں کہ بعض جو وزارتیں ہیں ان میں کچھ ایسے دستاویزات یا فائلیں جو ہیں ان کو ادھر ادھر کیا جا رہا ہے کہ بہت بڑے سیکنڈل جو منظر عام پر آئیں گے ان میں شاید کوئی رخ نہ ڈالا جا سکے۔ لہذا اسی طرح جو سوشل میڈیا پر پی ایم صاحب کے اپنے اکاؤنٹ پی ایم کے حوالے سے تھے ان کی بھی نامنکلیچر کو بدل دیا گیا۔ تو اس حوالے سے یہ سارے اس بات کی انڈیکیشنز ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ نفسیاتی طور پر اب اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں کہ وہ لوزر ہیں۔ لوزر تو پہلے بھی تھے، اب عملی طور پر بھی لوزر ہیں، اس لیے کہ جن ہاتھوں نے اس صنم کو تراشا تھا ان ہاتھوں نے اب اسے بت خانے سے باہر پھینک دیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور باقی دوستوں کو انوائٹ کریں، ان کو بھیجیں۔ اجازت دیں جناب، خدا حافظ۔